بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کا بے پایاں فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا خاتم النبیین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی کما حقہ ہم اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آقا کونین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور امہات المومنین جو ہیں ان کا مبارک ذکر جو ہے وہ بحمد اللہ جاری ہے. آج کی گفتگو میں ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی حضور علیہ السلام کی زوج مطہرہ اور ام المومنین حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ انشاءاللہ ان کا ذکر پاک جو ہے وہ کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. یہ بات ذہن نشین رہے کہ حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات میں اور امہات المومنین میں
زینب نام کی 2 عظیم خواتین موجود ہیں۔ زینب نام کی امہات المومنین میں 2 شخصیات ہیں۔ آج ہم جن کا ذکر کریں گے وہ ہیں حضرت سیدہ زینب بنت خزیمہ، حضرت سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور مختلف تاریخی روایات کے مطابق ام المومنین حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد حضور علیہ السلام نے ان کے ساتھ نکاح فرمایا اور ان کو ام المومنین ہونے کا شرف حاصل ہو گیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں حضور علیہ السلام کے جو مبارک نکاح ہوئے ہیں یا حضور کی جو ازدواجی زندگی مینز فیملی لائف جو ہے حضور کی، اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو بقیہ امت سے کچھ زیادہ مخصوص شانیں اللہ پاک نے حضور کو عطا فرمائی۔ بھائی جو پیچھے ہیں یہ ڈور کو کھول دیجئے، کامن سینس سے کام لیا، اگر پیچھے اور چیئرز رکھ لیں، اگر جگہ یہاں پہ نہیں بچی تو پیچھے بیٹھ جائیے اور میدان بیٹھ جائیے، چیئرز اور رکھ لیں، مگر جب وہ سامنے میرے ہیں۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو بقیہ امت سے زائد نکاح کے معاملات میں خاص شانیں اور زیادہ شانیں اور امتیازی شانیں اللہ کریم نے حضور کو عطا فرمائی ہے۔ جیسے جن کو عام یعنی دینی اصطلاح میں یہ اصطلاحات کے الفاظ بھی سیکھنے چاہیے، ان کو کہتے ہیں، ایک لفظ بولا جاتا ہے خصائص نبوت۔ کیا لفظ بولیے سارے؟ خصائص نبوت، یعنی وہ شانیں اور عظمتیں جو خاص حضور علیہ السلام کے ساتھ خاص ہیں، اور ان عظمتوں میں امت کا حصہ موجود نہیں ہے۔ لہذا قرآن مجید پڑھتے ہوئے، احادیث پاک پڑھتے ہوئے، سیرت کی کتب کو پڑھتے ہوئے بڑا خاص علم کا لیول چاہیے ہوتا ہے تاکہ بندہ ان امور کو سمجھ سکے۔ ان نے ہر چیز کے ساتھ نہیں یہ لکھا ہوتا کہ یہ خصائص نبوت ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ ان کو سمجھنا پڑتا ہے، تحقیق میں جانا پڑتا ہے، ریسرچ کرنا پڑتا ہے۔ جس طرح حضور علیہ السلام کی برکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی امت کو بھی بقیہ امتوں سے کچھ خاص شانیں الگ عطا فرمائی۔ مثلا پہلی جتنی بھی امتیں گزری ہیں سارے نبی اللہ کے برحق نبی تھے، مگر کسی امت کو یہ شان اور عظمت حاصل نہ تھی کہ وہ امت ساری روئے زمین پہ جہاں چاہتی وہ نماز ادا کر سکتی۔ ہر امت کے لیے یہ لازم تھا کہ وہ عبادت کے لیے اپنی عبادت گاہ میں جائے، عبادت کے لیے اپنی عبادت گاہ میں جائے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم نے یہ شان محض مجھے عطا فرمائی ہے کہ میری امت ساری روئے زمین پر جہاں بھی پاک صاف جگہ پا لے وہیں پہ اللہ کی عبادت کر سکتی ہے۔ سو یہ خاص شان حضور کی امت کی ہے، ان کو کہتے ہیں خصائص۔ انہیں کیا کہتے ہیں؟ خصائص۔ کیا کہتے ہیں؟ خصائص، یعنی خاص شان، مخصوص شان جس سے پہلے کسی کو حاصل نہیں۔ جیسے ایک اور پہلی جتنی بھی امتیں تھیں وہ جب بھی قربانی کرتی تو قربانی کر کے ان کو قربانی کا گوشت خود کھانے کی اجازت نہ تھی۔ قربانی کرتی تو قربانی کا گوشت خود کھانے کی اجازت نہ تھی۔ پہلے بھی لوگ اللہ کی خاطر جہاد کرتے تھے، انبیاء کی قیادت میں قتال کرتے تھے، جنگیں ہوتی تھیں،
تو جب کفر اور اسلام کی جنگ ہوتی تو اللہ کریم مومنوں کو فتح عطا فرماتا، جو پہلے ادوار کے مومن تھے، تو جو کفار کا مال غنیمت حاصل ہوتا، وہ مال جو جنگ میں ملتا ہے، کفار کا مال غنیمت حاصل ہوتا، تو کسی بھی پہلی امت کو مال غنیمت میں سے ایک درہم اپنے اوپر استعمال کرنے کی اجازت نہ تھی۔ طریقہ خدا بندی کیا کہ جو لوگ قربانی دیتے، قربانی کے جانور ذبح کرتے، گوشت بنا کے ایک پہاڑی کے اوپر اونچی جگہ پہ رکھ دیتے۔ مال غنیمت کفار سے جہاد کے بعد حاصل ہوتا، سارا مال غنیمت جمع کر کے ایک مقام پہ جمع کر کے تو رکھ دیتے۔ ہوتا کیا، یہ حدیث پاک میں ہوتا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قبولیت بصورت آگ اترتی۔ قبولیت کی نشانی یہ ہوتی کہ جہاں پہ وہ قربانیوں کا گوشت پڑا ہوا ہے، جہاں پہ وہ مال غنیمت پڑا ہوا ہے، اگر ان کے اوپر آسمان سے آگ گرے اور آگ ان کو جلا کے ختم کر دے تو وہ امت سمجھے کہ اس کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی۔ مال غنیمت جمع کیا، آسمان سے آگ اتری، آگ نے جلا کے ختم کر دیا تو امت سمجھے کہ جہاد اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا ہے۔ یہ ایک مخصوص شان اور انفرادی شان سارے انبیاء کی امتوں میں صرف حضور کی امت کو دی گئی کہ اگر یہ کفار سے جہاد کریں، مال غنیمت ملے تب بھی استعمال کر سکتے ہیں، قربانیاں کریں تو قربانی کا سارا گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں مخصوص شان، ان کو خصائص کہتے ہیں۔ انہیں کیا کہتے ہیں؟ خصائص کے ہر یہ حضور علیہ السلام کی امت کی بڑی شانیں الگ ہیں، یہ بڑی لمبی تفسیر ہے جو پہلی امتوں میں کسی کو یہ شان عطا نہیں فرمائے گی۔ جس طرح حضور علیہ السلام کے وسیلہ سے اس امت کی کچھ مخصوص شانیں ہیں، اسی طرح حضور علیہ السلام کی اپنی جو پھیشون لحیت ہے، جو حضور علیہ السلام کی اپنی ذات مبارکہ ہے، جو حضور علیہ السلام کا اپنا ذاتی منصب نبوت و رسالت ہے، کچھ اس کی خاص شانیں ہیں جن شانوں میں حضور کی امت بھی حضور کی شریک نہیں ہے۔ حضور کی امت بھی حضور کی شریک نہیں، اور وہ کام اور افعال کرنے کی امت کو بھی اجازت نہیں، امت کو بھی اجازت نہیں ہے، جن میں سے ایک حضور کے نکاح مبارک کے حوالے سے میں آج کی گفتگو میں عرض کرتا ہوں، پھر حضرت سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی عظمت کے پہلو جو ہے وہ بھی عرض کرتا ہوں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں سورہ الاحزاب کے اندر، اور اس میں ان کی بڑی ڈیٹیل ہے، میں آج ایک آیت پاک کا ترجمہ خالی عرض کروں گا۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا النبی، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ، فرمایا کہ اے نبی، ہم نے آپ کے لیے آپ کی ان ازواج کو حلال فرما دیا ہے جن کا مہر آپ ادا کر چکے ہیں، جن کا مہر آپ ادا کر چکے ہیں، وہ ہم نے آپ کے لیے حلال فرما دی۔ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ، اور ہم نے آپ کے لیے وہ کنیزیں یعنی لونڈیاں، باندیاں، وہ بھی حلال فرما دی ہیں جو اللہ نے آپ کو بطور مال غنیمت عطا فرمائی ہے۔ یعنی جہاد ہوتا، جنگوں میں کفار کے لشکروں میں مرد بھی ہوتے اور عورتیں بھی ہوتی، مسلمان فتح پا جاتے تو اموال غنیمت میں عورتیں، غلام اور بچے بھی ساتھ موجود ہوتے، جس سے روپیہ، پیسہ، درہم و دینار موجود ہوتے تھے۔ اور میں ہم نے آپ کے لیے وہ ازواج بھی حلال فرما دی جن کا حق مہر ادا کر چکے ہیں، وہ بھی حلال فرما دی، باندیاں اور لونڈیاں جو کہ اللہ نے آپ کو بطور مال غنیمت عطا فرمائی۔ آگے کیا فرمایا؟ فرمایا بنات عمیک، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کے چچا کی بیٹیاں، بنات عماتک، اور آپ کی پھوپھو کی بیٹیاں، بنات خالک،
اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں، وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ، اور آپ کے لیے آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں، ہاجرنا معکا، اور وہ بھی ہم نے آپ کے لیے عورتیں حلال کر دی ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت فرمائی ہے۔ یہ جو رشتے اللہ کریم نے ایک ایک گن کے بتایا، ان سارے رشتوں کے ساتھ عام مسلمان جو ہیں ان کا بھی سازگار نکاح جائز ہے، یعنی جن رشتوں کے ساتھ نکاح جائز ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، سمجھے جو عیسائیت تھی سے پہلے، اسلام سے پہلے عیسائیت میں عام طور پر چچا کی اولاد، پھوپھو کی اولاد، خالہ کی اولاد، ماموں کی اولاد، اس سے نکاح درست نہیں سمجھا جاتا تھا، اس سے نکاح درست سمجھا جاتا نہیں تھا۔ یہ جو ہمارے ہاں کہتے ہیں نا کزن میرج، یہ ساری کزن میرج ہے نا، عیسائیت میں اس کو درست نہیں سمجھا جاتا تھا۔ ہم مسلمان ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک رشتے کا ذکر فرما کے اجازت دے رہے ہیں کہ ان سارے رشتوں کے ساتھ آپ لوگوں کا نکاح کرنا جائز ہے، ان سارے رشتوں کے ساتھ آپ کا نکاح کرنا جائز ہے۔ آگے کے ایک شاطر میں اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی الگ شان ہے، آپ اس کو سنیے۔ اللہ کے فرماتے ہیں وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً ان وہبت نفسها للنبی ان اراد النبی ان یستنکحها خالصۃ لک من دون المؤمنین۔ اللہ کریم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم نے آپ کے لیے ان عورتوں کے ساتھ بھی آپ کا نکاح ہم نے جائز قرار دے دیا ہے۔ کون سی عورتیں ہیں؟ فرمایا کہ وہ مومن عورتیں ان وہبت نفسها للنبی، جو کہ محض اپنا نفس جو ہے وہ نبی کی بارگاہ میں ہبہ کر دیں، اپنا نفس جو ہے وہ نبی کی بارگاہ میں ہبہ کر دیں، اپنا آپ حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیں۔ یعنی حضور علیہ السلام کی امت کی کوئی بھی عورت حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کے صرف اتنا کہہ دیتی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنا آپ کی بارگاہ میں پیش کرتی ہوں، محض اس عورت کا اتنا کہہ دینا، اور ان اراد النبی ان یستنکحها، اور حضور کا ارادہ فرما لینا کہ حضور بھی اس عورت سے نکاح کا ارادہ فرما لیں۔ اس صورت میں بھی حضور علیہ السلام کو اللہ کریم یہ اجازت عطا فرما رہے ہیں کہ اے میرے نبی، اگر کوئی عورت خود حاضر ہو جائے آپ کی خدمت میں اور یہ کہے کہ میں اپنا نفس آپ کی بارگاہ میں پیش کرتی ہوں، میں اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کرتی ہوں، میں اپنے آپ کو آپ کی بارگاہ میں حاضر کرتی ہوں، اور آپ کا بھی ارادہ بن جائے، تو حضور علیہ السلام کی جو مخصوص شان ہے، جو خصائص نبوت میں سے ہے، اس بات کو سمجھیے، یہ خاص حضور علیہ السلام کی شان تھی کہ اگر کوئی عورت حضور کی بارگاہ میں پیش ہو جائے اور اپنے آپ کو ہبہ کرے حضور کے لیے، تو حضور علیہ السلام بغیر مہر دیے ہوئے اس کے ساتھ نکاح فرما سکتے ہیں، بغیر مہر کی ادائیگی کے کسی امتی کے لیے نکاح جائز نہیں ہے۔ یعنی مہر کی ادائیگی کی صورتیں ہو سکتی ہیں کہ ابھی موقع پر دیا گیا یا موقع سے بعد میں دیا گیا، مگر مہر کے ابتھالے کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، حق مہر کے ابتھالے کے بغیر نکاح ہوتا نہیں ہے۔ اللہ کریم نے حضور علیہ السلام کو نکاح کے معاملات میں ایک انفرادی شان یہ عطا فرمائی، فرمایا کہ کوئی بھی آپ کی امت کی عورت وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً، کوئی بھی مومن عورت آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو، ان وہبت نفسها للنبی، اور وہ اپنا نفس آپ کی بارگاہ میں ہبہ کر دے، گفٹ کر دے، گاوے کے طور پر پیش کر دے، اپنے آپ کو آپ کی بارگاہ میں لے آئے، ان اراد النبی ان یستنکحها، اور نبی بھی اس کے ساتھ نکاح کا ارادہ فرما لے، تو اس عورت کا محض
اپنے آپ کو آپ کی بارگاہ میں پیش کر دینا ہی اس کا مہر ہو جائے گا اور اس کے لیے کافی ہو جائے گا. آپ کو الگ سے مہر دینے کی حاجت نہیں. فرمایا خالصۃ لک من دون المؤمنین. سبحان اللہ. فرمایا اے میرے نبی یہ خاص شان صرف آپ کی ہے. یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں. خالصۃ لک من دون المؤمنین. حضور اے میرے نبی آپ کی ساری امت کے کسی مومن کو ہم یہ اجازت نہیں دیتے کہ وہ بغیر مہر کے کسی کے ساتھ نکاح کر لے. فرمایا خالصۃ لک من دون المؤمنین. میرے پیارے نبی سارے مومن ایک طرف اور آپ کی یہ شان ایک طرف کہ سارے مومنوں میں سے اس وقت بھی قیامت تک بھی کسی مومن کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ بغیر مہر کے یا کوئی عورت اپنے آپ کو کسی کے لیے پیش کر دے اور اگلا مرد اس کو قبول کر لے. فرمایا نہیں ایسا نہیں ہوگا. خالصۃ لک من دون المؤمنین. میرے نبی یہ محض آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جائز فرما دیا ہے. بقیہ کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں کیا گیا. سو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس طرح بھی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت پاک اتاری تو ایک حدیث پاک میں آتا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ایک عورت حاضر خدمت ہوئی. تو اس نے حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کیا کہ حضور آپ مجھ سے نکاح فرما. کیا کہ حضور آپ مجھ سے نکاح فرما لیں. میں اپنا نفس آپ کی بارگاہ میں ہبہ کرتی ہوں. میں اپنے آپ کو آپ کی بارگاہ میں پیش کرتی ہوں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سنا رہے. پاس آپ کی بیٹی بیٹھی ہوئی تھی. صاحبزادے وہ غیر صحابیہ ہوں گی چونکہ حضرت انس بن مالک چھوٹے تھے جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں رہا کرتے تھے. آپ نے مگر یہ واقعہ سنایا. فرمایا کہ ہم نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک عورت حاضر خدمت ہوئی. عرض کی خود زبان سے بول کے حضور آپ اسے نکاح فرما لیں. میں اپنا آپ کی بارگاہ میں پیش کرتی ہوں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اتنا کہا تو حضرت انس کی بیٹی کہتی ہیں کہ کتنی حیا سے محروم عورت تھی وہ. کتنی شرم سے محروم عورت تھی. کتنا اس کے اندر کس قدر شرم و حیا کم تھا کہ وہ خود ہی آگے حضور کی بارگاہ میں بول پڑی اور ساتھ 2 مرتبہ انہوں نے یہ لفظ بولا کہ وہ بہت بری عورت تھی. وہ بہت بری عورت تھی کہ اس کے اندر اتنی شرم و حیا کم تھی کہ خود ہی آگے حضور کی بارگاہ میں پیش ہو گئی اور کہہ دیا یا مجھ سے جو ہے وہ نکاح فرما لے. جب 2 دفعہ انہوں نے کہا نا کہ وہ بری عورت تھی. حدیث پاک میں آتا ہے حضرت انس بن مالک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنی بیٹی کو جواباً فرمایا. آپ نے فرمایا نہیں وہ تم سے زیادہ بہتر عورت تھی. فرمایا وہ تم سے زیادہ بہتر تھی اس لیے کہ اس نے اپنا آپ حضور کی بارگاہ میں حاضر کر دیا تھا. تو جو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی فرمایا وہ تم سے زیادہ بہتر عورت. سو حضور علیہ السلام کو اللہ کریم نے ایک یہ مخصوص شان عطا فرمائی تھی جس میں الفاظ اتار فرمایا خالصۃ لک من دون المؤمنین. ایک اس کا یہ مفہوم ہے جو میں نے یہ عرض کیا. بعض مفسرین نے اس سے دوسرا مفہوم بھی مراد لیا ہے کہ بقیہ ساری امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وقت میں 4 شادیوں کی اجازت دی. ایک وقت میں ایک مرد کو کتنے نکاحوں کی اجازت دی؟ 4 کی. مگر وہ بھی مخصوص شرائط کے ساتھ بشرط عدل. اس کی کل تھوڑی مزید انشاءاللہ تعالیٰ پرسوں اس کی مزید میں ایکسپلینیشن عرض کروں گا آپ کو انشاءاللہ. مگر ساری شرائط پہ اگر کوئی بندہ پورا کرے تو ایک مرد کو ایک وقت میں میکسیمم کتنی شادیوں کی اجازت دی؟ بولی کتنی کی؟ 4 کی. اور حضور علیہ السلام کے عقد مبارک میں ایک وقت میں 9 ازواج موجود رہی.
ایک وقت میں کتنی ازواج موجود رہی؟ 9. مفسرین نے فرمایا یہ وہ بھی اجازت ہے، فرمایا کہ حبیب آپ کی بارگاہ میں جو 4 سے زائد عورتیں ایک ہی وقت میں نکاح کے اندر موجود ہیں، خالصۃ لک من دون المؤمنین، میرے پیارے رسول اس کی اجازت صرف آپ کو ہے، آپ کے علاوہ کسی مومن کو اس کی اجازت نہیں دی گئی۔ یہ حضور کی مخصوص شان ہے جو اللہ کریم نے حضور کو عطا فرمائی۔ آگے دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس نیاز میں جو یہ ازواج مطہرات میں سے یہ 5واں نمبر ہوگا غالباً، یہ 5واں ہوگا۔ پہلی کون سی ہوگی؟ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اس کے بعد حضرت سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا، اس کے بعد حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور ان کے بعد حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور ان کے بعد جو ہے یہ حضرت سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ 5ویں زوجہ مطہرہ ہوئی۔ ان کے ساتھ حضور علیہ السلام نے غزوہ احد کے بعد نکاح فرمایا۔ کس جنگ کے بعد؟ غزوہ احد کے بعد۔ ان کی جو پہلی زندگی ہے نکاح مبارک میں آنے سے پہلے کی زندگی، اس کے حوالے سے کئی روایات جو ہیں وہ منقول ہیں سیرت کی کتابوں میں۔ صحیح تعارف جس روایت پر زیادہ تر علماء نے اعتماد فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام سے پہلے جو ان کے خامن تھے ان کا نام تھا حضرت عبداللہ بن جحش، حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی چونکہ صحابی رسول تھے، وہ بھی صحابی رسول تھے، اور یہ بھی ایک بیوہ خاتون تھی جن کے ساتھ حضور علیہ السلام نے نکاح فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن جحش جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ شہید ہوئے غزوہ احد میں۔ کس جنگ میں شہید ہوئے؟ غزوہ احد میں شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت کا واقعہ بڑا عظیم ہے، بڑی عظمت والا واقعہ۔ میدان جنگ میں تھے، احد کی جس دن لڑائی ہوئی اس سے ایک دن پہلے صحابہ کرام کا کم و بیش 700 کا لشکر حضور کے ساتھ تھا۔ کتنا لشکر تھا؟ 700۔ مدینہ منورہ سے حضور علیہ السلام چلے غزوہ احد کے لیے تو آپ کے ساتھ 1000 بندہ تھا۔ لشکر کتنا تھا؟ 1000 کا۔ رستے میں ایک مقام پر آ کے 300 منافقین الگ ہو گئے۔ گھروں سے چلے تو مومن تھے، نعرے مارتے تھے حضور کے نام کے۔ رستے میں تو ان کا نفاق ظاہر ہو گیا، حضور کو انہوں نے میدان جنگ کے لیے تنہا چھوڑ دیا۔ 300 بندہ لشکر میں منافق تھا جو سارے کے سارے واپس آ گئے۔ حضور کے ساتھ مخلص جانثار صحابہ اکرام میں 700 بندہ حضور کے ساتھ میدان جنگ میں رہ گیا۔ جنگ جس دن ہونی تھی اس سے ایک دن پہلے حضور کے ایک اور غلام ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں یہ جو حضرت عبداللہ تھے، عبداللہ بن جحش، ان کی اور میری بڑی دوستی تھی، بڑا جو ہے وہ کلوز تعلق تھا۔ فرماتے مجھے ایک دن پہلے کہتے ہیں کہ ہم ایسا کرتے ہیں، میں اور آپ، حضرت سعد کو کہتے ہیں کہ میں اور آپ احد کے میدان میں الگ جا کے ہم دونوں دعا مانگتے ہیں، آپ دعا مانگے تو میں آمین کہوں گا، میں دعا مانگوں تو آپ آمین کہنا، تو دیکھتے ہیں کل کس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہم احد کے میدان میں ایک سائڈ پہ چلے گئے۔ حضرت سعد کہتے ہیں پہلی دعا میں نے مانگی، پہلی دعا میں نے مانگی۔ فرماتے ہیں دعا میں نے کیا مانگی؟ میں نے اللہ کریم کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھے، میں نے یہ عرض کی، اللہ یا اللہ اگر کل جنگ ہو تو میرے مقابلے پر اچھا جنگجو کافر آئے۔ بولیے نا سبحان، اچھا ایکسپرٹ، چنگا تگڑا، چنگا جنگجو بندہ جو ہے وہ میرے مقابلے پر آئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے یہ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ اچھا جنگجو ہو، ایکسپرٹ ہو جنگ لڑنے کا، ماڑا بندہ میرے سامنے نکالا ہے۔ یہ صحابہ کرام کا ایمان ایسا تھا، صحابہ کرام کا ایمان اس نوعیت کا تھا۔
ایسا نہیں اتنا کمزور ایمان کے بندہ ہمت کر کے نقاب حجاب کر ہی دے تو جب گھر سے نکلے تو دعا یہ بھی ساتھ کر یا اللہ میں دیکھے کوئی نہ آج. اگر دین کے اوپر عمل کیا تو قرض بھی تو اندر پیدا کریں, حوصلہ بھی تو پیدا کریں. میں میدان جنگ کی بات بتا رہا ہوں, صوفے بیڈ ٹیلی ویژن استوے کی بات نہیں میں کر رہا ہوں, میدان جنگ کی بات. میدان جنگ میں صحابی رسول کھڑے دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ یہ نہیں مانگ رہے یا اللہ تعالیٰ کو ماڑے درجے کا کافر ہے میرے سامنے مر تلوار چلا تو سر لاگے پڑا چھوڑ دیا. دعا کیا؟ دعا یہ مولا کل میں میدان جنگ کے اندر جو تو اچھا جنگ جو کافر میرے سامنے آئے اور میں اس سے اچھی طرح لڑائی کروں اور اتنی لڑائی کروں حتیٰ کہ مولا تو مجھے اس پر غالب کر دے, میں اس کا سر اتار دوں اور اس کا مال غنیمت مجھے مل جائے. سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میں نے یہ دعا کی, حضرت عبداللہ بن جحش نے فرمایا آمین, انہوں نے آمین کیا. پھر فرماتے انہوں نے دعا کی مولا کل جب میدان جنگ لگے تو میرے سامنے بھی اچھا تکڑا جنگجو اور ماہر ایکسپرٹ لڑنے کا میرے سامنے کافر آئے, اور میرے سامنے اچھا تکڑا جنگجو سخت لڑائی کرنے والا کافر میرے سامنے ہو اور وہ مجھ پر غالب ہو جائے اور مجھے شہید کر دے. وہ مجھ پر غالب ہو جائے اور مجھے شہید کر دے اور شہادت کے بعد میرے کان اور ناک کو کاٹ دے, اور پھر جب میں قیامت والے دن تیری بارگاہ میں حاضر ہوں تو مجھے پوچھے عبداللہ تیرے کان اور ناک کیوں کاٹے گئے, تو پھر میں جواب دوں کہ مولا تیرے اور تیرے رسول کی محبت میں کاٹے گئے, اور تو سارے حشر میں کہے صدقتا یا عبداللہ, عبداللہ تو نے بالکل سچی بات کی, تو ہمارے لیے جسم کے اعضاء کٹوا کے آ گیا. فرماتے ہیں یہ حضرت عبداللہ بن جحش نے یہ دعا مانگی. آپ دعا دیکھیے اور دعا کی قبولیت کا عالم دیکھیے. سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میں نے بھی کہہ دیا آمین, اور آپ اپنے بیٹے کو حضرت سعد بن ابی وقاص کی واقعہ سنا لیں اور ساتھ فرماتے بیٹا جو حضرت عبداللہ بن جحش تھے نا ان کی دعا میری دعا سے بڑی اعلیٰ تھی, ان کی دعا میری دعا سے بڑی اعلیٰ تھی. دین کے اوپر کٹ مرنے کا جذبہ, لڑ جانے کا جذبہ, اپنا پیش کر دینے کا جذبہ. اس لیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس شخص نے صدقے دل سے اللہ کی بارگاہ میں شہادت کی دعا کی وہ ساری عمر شہید نہ بھی ہو سکا, اللہ قیامت والے دن اسے شہیدوں کی صف میں کھڑا کر دے. جذبہ تو بندے کے اندر بیدار رہنا چاہیے. اس قدر کمزور جذبہ کہ بندہ شہادت کے واقعات بھی نہ سن سکے. یہ کون سا اسلام ہم نے پتہ نہیں کہاں سے سیکھا, کون ہمیں سکھانے والے لوگ. اتنا کمزور تر جذبہ ہو جائے کہ بندے کے اندر کبھی بھی خواہش ہی نہ اٹھے کہ مولا میں تیری رضا کی خاطر مارا جاؤں, نہ بھی اٹھے گی تو مر ہم پھر بھی جائیں گے. یہ بس نشین رہنی چاہیے. انسان کی آخر اس کی موت ہے, انسان کا آخری منزل اس کی قبر ہے. دنیا میں کوئی بیٹھ نہیں رہے گا, مگر ایسا عظیم شان جذبہ جب تک نہ ہو ایمان کامل نہیں ہوتا. کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن جحش نے دعا مانگی, میں نے آمین کہہ دیا, تو باخدا فرماتے ہیں کہ میں نے دوسرے دن احد والے دن شام کو میں نے دیکھا حضرت عبداللہ کے ناک اور کان کے ہار پروئے تھے کافر. اللہ کریم نے ان کی ساری دعائیں قبول فرما لی. وہ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے جن کی یہ زوجہ تھی حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب حضرت عبداللہ کی شہادت ہوگی میدان احد کے اندر تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام و مرتبہ بخشا کہ ان کے ساتھ نکاح فرما کے ان کو امہات المومنین کی صف میں کھڑا فرما دیا. حضرت زینب اس اخلاق کی مالک تھی کہ دور
جاہلیت میں اسلام سے قبل ان کی زندگی کا حصہ گزرا تھا، اس دور میں بھی حضرت زینب کا مکہ معظمہ میں، چونکہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ گئی تھی، مکہ معظمہ میں جو ان کا لقب تھا، عام کمیونٹی کے اندر لوگ ان کو ام المساکین کہا کرتے تھے۔ سخاوت کا یہ عالم تھا، دریا دلی کا یہ عالم تھا، لوگوں کے اوپر پیسہ خرچ کرنے کا یہ عالم تھا، اللہ کی راہ میں یہ اس وقت جو بھی نیکی کی کیفیت ہوتی تھی اسلام سے پہلے، یعنی غریبوں، محتاجوں، غریبوں، ان کے اوپر اس قدر خرچ فرماتی تھی کہ ساری کمیونٹی میں لوگ آپ کو ام المساکین کہا کرتے تھے کہ یہ تو مسکینوں کی ماں جا رہی ہے، یعنی مسکین اپنی پناہ ان کے پاس ڈھونڈتے تھے، غریب لوگ اپنی پناہ کے لیے ان کے دروازے پہ جاتے تھے۔ آپ کا لقب ہے، جب بھی آپ کہیں پڑھیں نا حضور کے ازواج مطہرات میں خالی بھی بعض کا لکھا ہوتا ہے ام المساکین، کیا لکھا ہوتا ہے؟ ام المساکین۔ جب خالی ام المساکین لکھا اس سے مراد حضرت زینب بنت خزیمہ ہے، حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ام المساکین ان کا لقب تھا۔ آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ان کا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جو حاضری کی کیفیت تھی، یہ محض چند ماہ حضور علیہ السلام کے نکاح میں رہی، پورا سال نہیں رہی، پورا سال جو ہے وہ نہیں، بس چند ماہ، بعد نے 4 ماہ لکھا ہے، بعد نے اس سے تھوڑا زیادہ لکھا ہے، لیکن چند مہینے حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں یہ حاضر رہی تو اللہ کریم نے ان کو واپس اپنی بارگاہ میں بلا لیا۔ حضور علیہ السلام کی حیات ظاہری میں حضور کی ساری ازواج میں سے صرف 2 ازواج ایسی ہیں جن کا وصال حضور کی حیات ظاہری میں ہوا۔ کتنی ازواج ہیں؟ صرف 2۔ امہات المومنین میں صرف 2 ہماری مائیں وہ ہیں جن کا وصال حضور کی حیات ظاہری میں ہوا، ایک حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری یہ حضرت سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 2 امہات المومنین ہیں جن کا وصال مبارک حضور کی حیات ظاہری میں ہوا، مگر حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بقیہ ساری ازواج مطہرات میں ایک منفرد شان حاصل ہے، ایک امتیازی شان حاصل ہے کہ یہ دونوں ازواج مطہرات امہات المومنین جن کا وصال مبارک حضور کی حیات ظاہری میں ہوا، ان دونوں میں سے حضور نے جن کا جنازہ پڑھایا، جن کا نماز جنازہ خود پڑھایا، وہ یہ حضرت سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تھا، اس وقت تک ابھی نماز جنازہ کے احکام نہیں تھے آئے، اس وقت تک ابھی نماز جنازہ کے احکام نہیں تھے آئے، جو بھی مومن جاتے تھے حضور کسی کا جنازہ نہیں تھے پڑھتے، چونکہ نماز جنازہ کا بھی حکم ہی شروع نہیں ہوا تھا۔ سو ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے اس معمول اور رواج کے مطابق جو مکہ میں تھا ان کی تدفین فرمائی، مگر ان پر بھی یہ کرم فرمایا کہ تدفین کے لیے حضور خود ان کی قبر انور میں اتر گئے تھے اور خود حضور علیہ السلام نے ان کو قبر انور کے اندر اتارا۔ مگر حضرت سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واحد اعزاز ہے ساری ازواج مطہرات میں، چونکہ 2 ہی کا تو وصال ہوا، حضرت سیدہ زینب کو یہ اعزاز ملا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کا نماز جنازہ پڑھایا اور خود حضور علیہ السلام نے ان کی تدفین فرمائی۔ یہ واحد اعزاز حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو نصیب ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور علیہ السلام کے اہل بیت کا صدقہ، حضور علیہ السلام کے ازواج مطہرات کا صدقہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے اور ہماری دنیاوی روحانی جملہ مشکلات کو آسان فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔